حلقات کا مطلب ہے حلقے یا محفلیں، الذکر کا مطلب ہے ذکر کے، حلقات الذکر ذکر کی محفلیں، ریاض باغیچے ہیں، الجنہ جنت کے۔ کتنا خوبصورت مضمون ہے کہ حلقات الذکر ریاض الجنہ، ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں محافل ذکر کی عظمت و شان بیان ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگوں، فرشتوں میں سے اللہ کے کچھ لشکر ایسے ہیں جو ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں، لہٰذا تم جنت کے باغیچوں میں سے خوب کھاؤ۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، آقا جنت کے باغیچے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کی محفلیں جنت کے باغیچے ہیں، لہٰذا تم صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو اور خود کو اس کی یاد دلاتے رہا کرو، یعنی اللہ کی۔ جو شخص اللہ کے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاں اللہ کا مقام دیکھے۔ یہ تو دنیا میں بھی طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اتنے ہی محبوب ہوتے ہیں جتنا وہ آپ کو محبوب ہے، آپ کسی کے ساتھ اتنا ہی ملتے جلتے ہیں جتنا وہ ملتا ہے، آپ کسی کو اتنا ہی لیتے دیتے ہیں جتنا وہ لیتا دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ شادی پہ ایک بندہ آئے، وہ آپ کو آ کے 500 دے جائے اور آپ جا کے 20,000 دے آئیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو سوچ اور ہماری جو اپروچ ہے نا، اس کے مطابق ہمیں سمجھایا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اگر تمہیں ضرورت ہے نا کہ آپ معلوم کرو کہ بھئی اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہوگا، دوزخ ملے گی کہ جنت ملے گی، کہ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ کہاں مجھے مقام دے گا، وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر دیکھو کہ آپ کے اندر اللہ کا مقام کیا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، ایک طرف سے تو بڑی آسان بھی اور دوسری طرف سے بڑی مشکل بھی ہو گئی کہ آپ اپنے اندر پہلے چیک کریں کہ آپ نے اللہ کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ کہاں رکھنے کا مطلب کہ اللہ کا مقام آپ کے ہاں کیا ہے، آپ اللہ کی کتنی مانتے ہیں، کتنی مسترد کرتے ہیں، آپ اللہ کو کتنا مانتے ہیں اور اللہ کی کتنی مانتے ہیں، آپ اپنی مرضی کتنی کرتے ہیں اور آپ اللہ کے دین کا مذاق کتنا اڑاتے ہیں، آپ رسم و رواج کے آگے مجبور کتنے ہوتے ہیں یا سنت مصطفیٰ پہ فخر کتنا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس مقام پہ آپ کے پاس ہے، تو بس یہ آپ کا فیصلہ ہو گیا۔ جس مقام پہ اللہ آپ کے پاس ہے وہی مقام اللہ کے پاس آپ کا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اللہ کے ہاں جو مقام چاہیے آپ اللہ کو وہ مقام دے دیجئے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک حضرت انس سے بھی مروی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو خوب کھایا کرو۔ انہوں نے عرض کی، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کے حلقے، یعنی ذکر کی محفلیں۔ ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ذکر کیا ہے۔ اس کی بے شمار تشریحات و توضیحات ہیں۔ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، تو اللہ کو یاد کرنے کے جتنے بھی طریقے ہوں گے وہ سب ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا، اے حبیب ورفعنا لک ذکرک، تو دریافت کی ہے مولا میرے ذکر کی بلندی کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، لہٰذا جو میرا ذکر ہوگا وہ تیرا ہوگا اور جو تیرا ذکر ہوگا وہ میرا ہوگا۔ یہ تیرے ذکر کی بلندی ہے۔ اچھا، اب ذکر کا معنی میں نے عرض کیا کہ یاد کرنا ہے، تو ہم جس وقت اور جس انداز سے اللہ اور اس کے حبیب کو یاد کریں گے وہ ذکر ہی ہوگا۔
اور اس ذکر میں بیٹھنے والا جنت کے باغ میں بیٹھا ہوگا۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ محفل ذکر میں بیٹھنے والے کو اجر و ثواب میں جنت کے باغ عطا کیے جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس جگہ ذکر خداوندی ہوتا ہے اس جگہ کی عظمت اتنی بڑھ جاتی ہے گویا وہ جنت کا باغ ہو۔ اب رہی بات یاد کرنے کی، تو یاد زبانی بھی کیا جاتا ہے، دل میں بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور کسی کی نشانی اور کسی کا ہنر اور اس سے منسوب چیزوں کو یا منسوب لوگوں کو دیکھ کر بھی ہمیں یاد آتی ہے۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ آپ کسی کو یاد کرتے ہیں کسی سے بات کر کے، اور کسی کو آپ دل میں یاد کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ یاد کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کھل اٹھتے ہیں کہ میں تو آج آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ اور کہاں یاد کر رہے تھے آپ کو دل میں کوئی نہ کوئی خیال آیا تھا اس بندے کے متعلق، آپ کا دل چاہا ملنے کو یا بات کرنے کو، یا آپ کو اس کی کوئی بات یاد آئی، تو اب وہ بندہ جب آ گیا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی اور آپ نے اظہار کر دیا، تو وہ بھی ایک یاد تھی جو آپ دل میں کر رہے تھے۔ اور جب کبھی کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا پوتا، کسی کی پوتی نظر آ جائے اور آپ کو اس کے بڑے سے پیار تھا، محبت تھی، دوستی تھی، تو وہ یاد آ جائے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو میری دوست کی پوتی ہے یا میری دوست کی بیٹی ہے، تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور آپ کو اس کو دیکھ کر وہ یاد آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی اتنا ہم شکل ہوتا ہے بچہ اور باپ یا ماں اور بیٹی کہ ان کو دیکھ کے ماں یاد آ جاتی ہے، اور یہ مختلف طریقے ہیں کسی کے یاد آنے کے، تو یاد آنا ہی ذکر ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ زبان سے یاد کریں، دل سے یاد کریں، ساری کائنات اس کی یاد ہے، بے شمار طریقے ہوں گے۔ تو وہاں سب خوب کھانے کا وہاں سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے روح کی غذا حاصل کرو، اور وہ کیسے؟ وہ ہے ذکر سے دلی لگاؤ پیدا کرو، اور اگر کچھ بیان ہو رہا ہو تو اس کو عمل کے لیے یاد کر لو، محفوظ کر لو، اور ایسے علم کے لیے جمع ہونا جو ہمارے لیے فرض ہے، اور فرض عین والا علم حاصل کرنا یہ سارے ذکروں سے افضل ہے۔ اور جتنا وقت اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، آپ سارے اتنا وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ محبت اور لگن سے بیٹھنے کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر حضرت انس کی ایک اور روایت سے ملتا ہے۔ وہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اللہ کی خاطر، اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تم سب کو بخش دیا گیا ہے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ایک کوشش کی بنا پہ رب ذوالجلال کتنی جہتوں سے آپ کو فائدے پہنچا رہا ہے، اور اس کی رحمتیں کس طرح بے قرار ہیں آپ کے اوپر برسنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا شغف ایسا بن جائے کہ جو زندگی ہماری رہ گئی وہ اس کے دین کو سیکھنے سکھانے میں گزر جائے۔ آمین۔